موضوع کو اسٹڈی کرتے ہوئے زبان پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا ہے، اور میں خوش ہوں اس بات کے لیے کہ اس بات کے لیے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس پر غور کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ظاہری وضع قطع کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا، اور اس کے بعد ابھی یہ چند باتیں شاید ریپیٹ ہوں، لیکن ابھی ہم جو ہماری آئیز ہیں، آنکھ ہے، اس کا کیا رول ہے ہماری پاکیزگی کے تعلق سے، یا دیکھنا کیا اہمیت رکھتا ہے۔ جیسے ہماری ظاہری وضع قطع میں، جیسے ہماری زبان اہمیت رکھتی ہے پاکیزگی کے تعلق سے، اسی طرح ہماری آنکھیں بھی بے حد اہمیت رکھتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے آئیز، EYES، آئیز، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ آئیز جو ہیں دیٹ از اے گیٹ وے ٹو یور سول۔ آنکھیں جو ہیں یہ آپ کے روح کی ایک رستہ ہے روح تک پہنچنے کا، یا کھڑکیاں کہہ لیں کہ آنکھوں کے رستے سے آپ کے اندر جو بھی جائے گا وہ جائے گا۔ کانوں کے ذریعے سے بھی جاتا ہے، جو آپ سنتے ہیں وہ آپ کے دماغ کا حصہ بن جاتا ہے، اور جو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کے دماغ کا حصہ بنتا ہے، آپ کے خیال کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو آنکھوں کی ہمیں حفاظت کرنی ہوگی۔ متی 6 باب، خداوند یسوع نے اس بارے میں یہ کہا، 22ویں اور 23ویں آیت، کہ آئیز آر دا لائٹ آف دا باڈی۔ سو نہیں، 22ویں آیت سے، بدن کا چراغ آنکھ ہے، یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے کہ آئی آر دا لائٹ آف دا باڈی، یعنی بدن کی جو لائٹ ہے وہ آنکھیں ہیں۔ تو اگر تیری آنکھ خراب ہو، آنکھ درست ہو تو سارا بدن روشن ہوگا، اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ بس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے ہمارا پورا بدن تاریکی میں جا سکتا ہے اگر آنکھ صحیح نہ ہو، ہمارا پورا بدن روشن ہوگا اگر ہماری آنکھ صحیح ہو۔ تو آنکھ بڑا امپورٹنٹ رول ہماری زندگی کے اندر ادا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں کیئرفل رہنا ہوگا کہ ہماری ان آنکھوں سے کیا کچھ ہمارے باڈی کے اندر جا رہا ہے۔ اب یہ بات تو آپ کو یاد ہے کہ یہ ہمارا جو بدن ہے بیسیکلی خدا کے روح کا مقدس ہے۔ یہ بدن ہیکل ہے خدا کی، جس کے اندر خداوند یسوع رہتا ہے، اور خدا کا مقدس پاک ہے۔ سو ہم کسی بھی ایسی چیز کو آنکھوں کے ذریعہ سے اندر نہیں جانے دیں گے جو اس بدن کو ناپاک کرنے کا باعث بنے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے کیئرفل رہنا ہوگا کہ ہمارا یہ بدن ناپاک نہ ہو، چونکہ لکھا جو کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا خدا اس کو برباد کرے گا، جو اس کو ناپاک کرے گا وہ اس کو خدا پسند نہیں کرتا، بالکل نیور۔ زبور نمبر 101 اور اس کی 3 آیت، میں کسی خواصت کو مد نظر نہیں رکھوں گا، مجھے کثرت رفتاروں کے کام سے نفرت ہے۔ I will set no wicked thing. I will set no wicked thing before my eyes.
میں اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی وکٹ چیز نہیں رکھوں گا. اردو میں کیا پڑھا ہے؟ میں کسی خباثت کو مد نظر نہیں رکھوں گا. خباثت پر میں نظر نہیں رکھوں گا. میں خباثت کا مطلب پھر کیا ہوا؟ شرارت والی چیز، وکٹ. ٹی نہیں ہے بلکہ ڈی ہے، وکٹ. بدکار جس کو کہتے ہیں، شریر، شرارت والی چیز، وکٹ. میں کسی خباثت، خبیث چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رکھوں گا. زبور 119 اور اس کی 37ویں آیت، یہ آنکھوں کی اہمیت کے بارے میں ظاہر کرتی ہیں آیتیں. پڑھیں کیا لکھا؟ اپنے قوانین کی راہ مجھے سمجھا دے اور میں تیرے عجائب پر دھیان دوں گا. میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر. سو میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ. یعنی میری جو آنکھیں ہیں وہ کسی وینٹی یا بیکار چیز یا بتلان پر نظر نہ کریں. میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر. سو ہم نے اپنی آنکھوں سے عہد کرنا ہوگا کہ خداوند میں کسی بیکار چیز، بتلان چیز، جو بے فائدہ چیز ہے، اس پر میں نے غور و خوض نہیں کرنا، نظر نہیں کرنی ہے. اوکے، اب یہ جملہ لکھ لیں میرے خیال میں، جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے خیالات کو متحرک کرتا ہے. یعنی آپ نے ایک چیز دیکھی ایسے، تو دیکھنے سے بات رک نہیں جاتی. Thought life is stimulated by what we see. یعنی جو آپ دیکھتے ہیں اس سے آپ کے خیالات کیا ہوتے ہیں؟ متحرک ہوتے ہیں، سٹیمولیٹ ہوتے ہیں. اب دیکھو فرق ہے، کوئی آدمی آپ کو کہانی سنائے کہ آج میں جا رہا تھا وہاں پر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایسے بندہ زخمی ہو گیا، مر گیا، جیسا بھی وہ سین آپ کو بتائے. اب اگر سننے کی بجائے آپ خود وہاں سے گزر رہے ہوں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ واقعہ ایسے ہو، تو اس کا آپ کے ذہن پر زیادہ اثر ہوگا سننے کی بجائے. یعنی جو ہم دیکھتے ہیں بیسیکلی وہ ہمارے تھاٹ پروسیس کو زیادہ ایکٹیویٹ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے. سو دیکھنے میں اور سننے میں فرق ہے. یعنی کسی واقعے کو سننا اور بات ہے، لیکن آنکھوں سے آپ دیکھ لیں تو وہ آپ کے ذہن پر ایسے سمجھ لیں ثبت ہو جائے گا، آپ ذہن پر بیٹھ جائے گا، آپ اس کو بلا نہیں پائیں گے. سنیں گے تو آپ کو کچھ حد تک یاد رہے گا، شاید 40%، 50% آپ کو یاد. لیکن اگر دیکھ لیا تو پھر، اسی لیے جو ٹیچنگ والے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بولنے سے کچھ حد تک چیزیں یاد رہتی ہیں لوگوں کو، سننے سے ساتھ وہ لکھتے بھی ہیں پھر، یا ویڈیو دکھاتے ہیں، یا کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اے وی، یعنی آڈیو ویڈیو جو ہیلپ ہے. جب یہ دونوں مل جائیں تو پھر اس چیز کو اسٹوڈنٹس کو یاد رکھنا زیادہ ایزی ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ سو دیکھنا بڑا عام ہے. امثال 23واں باب 7ویں آیت. بس ہاں، جیسے دل کے اندیشے
انگریزی میں پتہ کیا لکھا ہے؟ ایز اے مین تھنکس in his heart, so is he. جیسا کوئی سوچتا ہے، دل کے اندیشے سے مراد ہے جیسے اس کے خیالات ہیں. As a man thinks in his heart, so is he. اس کا مطلب جیسے آپ کی سوچیں ہیں ویسے ہی آپ بن جائیں گے. تو سوچیں کیسے بنتی ہیں؟ جو آپ دیکھتے ہیں. تو دیکھنے میں اور سوچوں میں بڑا فرق ہے. اب ابلیس بھی اس بات کو جانتا ہے. اس لیے جو 3 آزمائشیں آپ کو یاد ہوگا یوحنا کے خط میں، پہلا یوحنا 2 باب کی 16 آیت، پہلا یوحنا 2 باب کی 16 آیت، جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جو دنیا ہے جس چیز کو یوز کرتی ہے وہ 3 ایلیمنٹس ہیں. کون سی؟ آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش ہوگی، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی. اس لیے دنیا کی آزمائشوں میں ایک اہم جو ایلیمنٹ ہے جس کو ابلیس یوز کرتا ہے وہ ہے آنکھوں کی خواہش. کیونکہ یہ بات یاد رکھنی ہے، پھر میں اس کو دہرانے لگا ہوں کہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کے تھاٹ پروسیس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے، اور جیسے آپ کے دل کے اندیشے ہیں، جیسا آپ سوچتے ہیں ویسے ہی آپ بن جاتے ہیں، ویسے ہی آپ پھر عمل کریں گے، اسی چیز کو آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے جیسے آپ کے خیالات ہیں. یعقوب پہلا باب 14 اور 15 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ابلیس بھی اس بات کو جانتا ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں وہی ہے جو ہمارے خیالات بن جاتے ہیں. یعقوب پہلے باب 14 اور 15 آیت. آدمی اپنی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. ڈیزائر، خواہش کیا کرتی ہے؟ حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی. اس کا مطلب پہلے آپ دیکھیں گے، پھر آپ کے خیالات ہوں گے، خیالات خواہشات بنیں گی، خواہشیں پھر عملی جامہ پہنیں گی، آپ گناہ میں گریں گے. تو بات شروع کہاں سے ہوئی؟ پھر دیکھنے سے. اس کی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں. بڑی مشہور مثال، سب سے پہلے ہوا. کیا لکھا ہوا ہے؟ پیدائش 3 باب کی 6 آیت. یہ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا بھی ہے. عورت نے جو دیکھا، آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے. سو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ دیکھنے سے. عورت نے جو دیکھا. ویسے ایک بات ہے، خدا نے کیا ہوا تھا منع کہ یہ پھل تم نے نہیں کھانا. جب سانپ نے اس سے باتیں شروع کی تو پہلی تو بات ہے اسے اس کے ساتھ باتوں میں ایسے انوالو بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. چلو باتیں ہوگی، لیکن جب اس نے اس پھل کی طرف اس کی توجہ دلائی تو بائبل کے اندر لکھا عورت نے جو دیکھا کہ پھل، لگتا یہ ہے کہ وہ اس کے قریب ہی تھی کہیں. کیوں جی؟ نیڑے ہوئے گی تو دیکھنا آسان ہویا نا. تو جس چیز سے خدا منع کرتا ہے میرے خیال میں ہمیں اس کے قریب بھی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ گرنے کے زیادہ چانسز ہوں گے. ابھی اب صحبت کی کمپنی کی بات کر رہے تھے تو وہ نزدیک تھی. عورت نے جو دیکھا تو اس کا مطلب وہ پھل کے کہیں ارد گرد گھوم رہی تھی، سوچ رہی ہوگی یہ پھل ہے جس سے منع کیا ہوا ہے خدا نے.
تو بات ہوئی شروع دیکھنے سے، پھر اس میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ عقل بھی بخش سکتا ہے، کھانے کے لیے بھی اچھا ہے، تو اس نے لیا اور کھایا، اور پھر اکیلی نہیں کھایا، اپنے ساتھ شوہر کو بھی دیا۔ اوکے، دوسری ایگزامپل یشوا 7 باب کی 21ویں آیت۔ خدا نے منع کیا جب یریحو کو فتح کرنے لگے، تو خدا نے کہا جتنا سونا چاندی یہ والی چیزیں ہیں ان کو میرے خزانے میں داخل کرنا ہے، یہ تم نہیں لے سکتے۔ ایک بندہ تھا، یہ ویسے پہلا شہر تھا جس کو فتح کر رہے تھے، باقی خدا نے کہا تم یہ لوٹ کا مال لے سکتے ہو۔ پہلے شہر کے بارے میں اس نے کہا یہاں سے یہ والی چیزیں تم نے نہیں لینی، یہ میرے خزانے میں داخل کیجئے۔ ویسے پہلا حصہ جو ہے وہ خدا کہتا ہے میرے گھر میں لاؤ، فرسٹ فروٹ کا پرنسپل تھا۔ اکن نام کا ایک بندہ تھا، اس نے دیکھا ایک سونے کی اینٹ کو، سونے کی اینٹ، یہ کئی لوگ جو دبئی سعودی عرب سے آتے ہیں کہتے ہیں سونے کی اینٹ لے کے آئے گا، ہاں سونے کی اینٹ، اس نے بھی سونے کی اینٹ دیکھی، اور ایک بابل کی چادر دیکھی، لگتا ہے چادریں بھی بڑی کی اسپیشل ہی ہوگی، جو بیچارہ چوری کرنے پر مجبور ہو گیا، اور چاندی دیکھی۔ تو پھر جب دیکھی تو اس کے دل میں لالچ آ گیا، للچا کر اس نے اس کو لیا، پھر اس نے اس کو چھپا دیا، چوری بھی کی، ریاکاری بھی کی، اور خدا کے حکم کی نافرمانی کی۔ پڑھیں یشوا 7 باب 21ویں آیت، کیا لکھا ہے؟ کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا، اور دیکھ وہ میرے بیٹے نے للچا کر، کب لالچ میں آیا؟ جب دیکھا۔ سو دیکھنا ویسے اہمیت رکھتا ہے ہماری زندگی میں۔ اس کے بعد دوسرا سیموئیل 11 باب کی 2 آیت، 11 باب کی 2 آیت۔ اور شام کے وقت داؤد اپنے لڑکوں سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور سرور سے نے ایک عورت کو دیکھا۔ تو دیکھا، اس گناہ کی ابتدا کدھر سے ہوئی؟ دیکھنے سے۔ پھر اس نے انکوائری کی کہ یہ عورت ہے کون، پھر بندے بھیج کر اس کو بلوایا، پھر گناہ ہوا، لیکن سٹارٹ کام ہوا دیکھنے سے۔ اب یہ وجہ ہے، میں نے کہا نا ابلیس بھی جانتا ہے کہ آنکھیں کتنا عام رول ادا کرتے ہیں۔ اس نے بھی جب خداوند یسوع کو آزمانا چاہا تو اسے دنیا کی سلطنتیں اور شان و شوکت دکھائی۔ پڑھا متی 4 باب کی 8 آیت میں، یہ بھی اگزامپل یاد رکھ لیں۔ شیطان نے دکھایا سلطنتیں، متی 4 باب کی 8 آیت۔ ابلیس اس بات کو جانتا ہے، اس لیے جو باتیں وہ آپ کو دکھائے گا وہ بڑا کیئرفل ہوگا کہ میں کیا ان کو دکھاؤں جس سے یہ گرنے پر مجبور ہو جائے۔ پڑھے کیا لکھا ہے؟ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی۔ اب ایسے شان و شوکت کے بارے میں بتانا اور بات تھی اور دکھانا اور بات ہے۔ اسے دکھایا، خالی بتایا نہیں کہ یہ میں تجھے دے دوں گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ، اس نے پہلے دکھایا سارا کچھ کہ یہ ہے جو تجھے ملنے والا ہے۔ تو دیکھیں جو خیالات ہیں وہ بنتے ہیں دیکھنے سے۔ جو آپ دیکھتے ہیں خالی خیال ہی نہیں بنتے، وہ آپ کی میموری میں سٹور ہو جاتا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے۔ اس کا کتنے % آپ کو اور ابلیس بعد میں بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، وہ فائل نکال لاتا ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں کیئرفل رہنا ہوگا۔
मत्ती 15 बाब 19वीं और 20वीं आयत। हम ज्यादातर आयतों को स्टडी कर रहे हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि आंखों की कितनी अहमियत है। मत्ती 15 बाब 19 और 20 आयत, ये हम ऑलरेडी इसको रेफर कर चुके हैं, लेकिन इसको देख लें, फिर पढ़ लें। ना हम स्टडी किस पर कर रहे हैं? पाकीज़गी पर। ये हैं वो चीजें जो आदमी को नापाक करती हैं। निकलती किधर से हैं? अंदर से। आउट ऑफ द हार्ट प्रोसीड इवल थॉट्स, बुरे ख्याल। बुरे ख्याल अमूमन देखने से शुरू होंगे। बुरे ख्याल, फिर मर्डर, कत्ल करना, अडल्ट्रीज, हराम कारियां, जिनाकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, कुफर, ये चीजें आदमी के अंदर से निकलती हैं और आदमी को नापाक करती हैं। ओके, यशायाह 33वां बाब 15 आयत और 16 आयत। तो पीछे वाली आयत भी एक दफा पढ़ लें। सो कौन है जो अब्दी शोलों के दरमियान रह सकता है? यानी खुदा की हजूरी में कौन है जो रह सकता है, जो कायम रहेगा? वो जो रास्त रफ्तार है, इसका मतलब चलता सही हो, दुरुस्त गुफ्तार है। गुफ्तार का मतलब क्या है? गुफ्तगू। उसकी गुफ्तगू सही हो, जो जुल्म के नफे को हकीर जानता हो, रिश्वत से दस्तबरदार रहे। आगे लिखा जो अपने कान बंद करता है, इसका मतलब है ये बुरी बातें सुनता ही नहीं है। ये कान बंद कर लेता है ताकि खून रेजी के मजमून ना सुने, और आंखें मूंदता है ताकि ज़ियाकारी ना देखे, और आंखें बंद कर लेता है। ये है फार्मूला पाकीज़गी में रहने का, कि आपने अपने कानों को भी बंद करना है और आंखों का भी ख्याल रखना है। सुननी भी अच्छी चीजें हैं और देखनी भी अच्छी चीजें। वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है ताकि ज़ियाकारी को ना देखे, कानों को बंद करता है ताकि खून रेजी के मजमून ना सुने। तो इसका मतलब यह है कि ये जो मार धाड़ की चीजें हैं, कत्लो गारत की और ये वो, आजकल ज्यादातर फिल्मों और ड्रामों का मौजू ये होता है, या तो मतलब शादी मौजू होता है और या फिर मार धाड़ मौजू होता है। दो ही ये मेन मौजू है, कत्लो गारत, जिसमें वैसे वो गन्ने लेकर फिर रहे हैं और बंदों को मार रहे हैं, यही मेन चीज है। और एक बंदा 20-20 लोगों से लड़ रहा है अकेला ही। तो मेरा मतलब यह है बात करने का कि दुनिया की जो एंटरटेनमेंट है उसका मौजू ही बेसिकली ये है, खून रेजी के मजमून उनका मौजू है। खून रेजी के मजमून है, उनसे कान बंद रखने हैं, और ज़ियाकारी यानी जो फजूल चीजें हैं उनसे हमने अपनी आंखों को बंद रखना है। तो आंखों की अहमियत है। वैसे पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब 22वीं आयत। हर किस्म की बदी से बचे रहो। हर किस्म की, तो बदियों की मुख्तलिफ किस्में हैं ना, तो ये भी बदी की किस्म है जो इब्लीस आपको दिखाएगा।
رومیو پہلا باب 32ویں آیت. حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ بس آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں. اب اسے اوپر اگر آپ دیکھیں تو بت پرستی کا ذکر ہے 18 آیت سے آنورڈ. یہ ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا تھا. اس کے بعد اس نے 28ویں آیت بلکہ 29ویں آیت میں ذکر لسٹ دی ہے: ناراستی، بدی، لالچ، بدخائی، حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری، بغض سے معمور ہو جانا، غیبت کرنا، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی. یعنی کچھ لوگ تو بدیاں کرتے ہیں، کچھ بدیاں ایجاد کرتے ہیں. بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن. یعنی کچھ لوگ ہیں جن کے نزدیک عہد یا ایگریمنٹ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کہ یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے بس. تبھی محبت سے خالی، بے رحم ہو گئے. حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں. یعنی یہ جو کام ہے نا، جھگڑے، مکاری، حسد، یہ گناہ جتنے بھی اوپر پوری لسٹ ہے، کہتا ہے ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں. پھر بھی یہ لوگ نہ صرف خود یہ کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں. جو میں پرنسپل آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر گناہ کرنا غلط ہے، یعنی کوئی ایسا کام ہے جس سے خدا منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا، تو اوروں کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھنا یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی ایسے کام نہ صرف خود کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں. مثلا خون نہ کرنا حکم ہے نا، ہم نے خون نہیں کرنا، لیکن اگر کسی کو کسی فلم میں یا ڈرامے میں ہم خون کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایکولی رانگ ہے. بہت سارا مواد انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے جو غلط قسم کی فلمیں ہیں. اب اگر گناہ غلط ہے تو پھر ان کو دیکھنا بھی غلط ہے، کسی اور کو کرتے دیکھنا بھی غلط ہے. کئی دفعہ آدمی اپنے آپ کو مطمئن کرے گا کہ میں تو نہیں نا یہ کر رہا. تو یعنی آیت ہم نے کیا پڑھی ہے؟ یہ بڑی خاص آیت ہے. لکھا نہ صرف وہ خود ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں. اس کا مطلب نہ صرف یہ کرنا غلط ہے بلکہ اوروں کو کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونا اور انجوائے کرنا پھر بھی غلط ہے. اٹ از رانگ. اٹ از ویری مچ رانگ. زبور نمبر 97 اور 10 آئے. محبت کیسے رکھنی ہے؟ نفرت کیسے رکھنی ہے؟ بدی سے. محبت رکھنی ہے خدا سے، اور نفرت کیسے رکھنی ہے؟ بدی سے. لیکن اگر آپ بدی ہوتے ہوئے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو پھر غلط. اٹ مینس وی شوڈ ناٹ واچ اٹ ایون. زبور نمبر 19 اور 14 آئے. ہماری دعا یہ ہونی چاہیے: میرے منہ کا کلام یعنی میری باتیں اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ہے. خداوند میں کہوں بھی صحیح باتیں اور سوچوں بھی صحیح باتیں، اور سوچیں گے آپ وہی جو کچھ آپ دیکھتے ہیں. آپ کی سوچیں دیکھنے سے متاثر ہوتے ہیں. اب اس معاملے میں
کئی دفعہ لٹریچر پڑھنے والا بھی غلط مارکیٹ میں اویلیبل ہے، وہ بھی نہیں ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے دماغ کا حصہ بن رہا ہے اور ابلیس اس کو یوز کر سکتا ہے۔ تو جادوگری کی کتابوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اعمال کی کتاب 19 باب بکس ہیں، تو انہوں نے ان غلط کتابوں کو جلا دیا، لکھا ہے ان کی قیمت 50,000 روپے کے قریب نکلی جو انہوں نے ان بکس کو جلایا۔ تو غلط بکس کو رکھنا صحیح نہیں ہوگا۔ جہاں تک بات ہے ٹیلی ویژن کی، ٹیلی ویژن تو آج کل بالکل سمٹ کر موبائل میں آ گیا یعنی پہلے تو ٹی وی ہوتا تھا کمرے میں، گھر کے اندر، سب گھر والوں کو پتا ہوتا تھا کیا چل رہا ہے۔ اب ہر بندے کی جیب میں ٹی وی ہے اور اپنے اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے، آپ کو ماں باپ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کیا دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹی وی پر اکثر وائلنس یعنی مار دھاڑ، قتل و غارت، سیکس اور دا ٹو مین کامن ٹاپکس جو دکھائے جا رہے ہیں۔ بےہودہ ڈریس میں لوگ آپ کو وہاں پر نظر آ رہے ہوں گے، جو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کسی بھی لحاظ سے خدا کے لوگوں کے لائق نہیں ہے۔ یہ حرام کاری، زنا کاری، جھوٹ، نفرت، گالیاں بکنا، شراب پینا، سموکنگ کرنا، قتل کرنا، یہ ساری برائیاں آپ کو وہ ڈراموں میں اور فلموں میں دکھا رہے ہوں گے۔ دکھاتے ہیں ویسے، بالکل دکھاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ بار بار دیکھتے رہتے ہیں، 2-4 ہفتے، مہینے، سال دیکھیں گے تو پھر وہ آپ کو نارمل چیزیں لگنا شروع ہو جائیں، آپ کہیں گے یہ تو بری بات نہیں، یعنی آپ مینٹلی اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ اور یہی ابلیس چاہتا ہے کہ ہم برائی کو برائی نہ سمجھیں بلکہ اس کو غلط سمجھنا شروع کر دیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ سارے ہی دیکھ رہے ہیں، کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، کہ جو سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہی ہے۔ نو، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس پر اتنا سے کافی ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ اور دوسری بات، ایک اور عام پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ٹائم کتنا ہمارا ویسٹ ہوگا اگر ہم 3-4 گھنٹے ہر روز 24 گھنٹوں میں سے ٹی وی دیکھنے میں گزار دیں۔ تو بائبل ٹائم کی بھی، تو ابھی ہم ٹائم کی بات کر رہے تھے۔ اب جب کرکٹ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک کرکٹ ہی کھیلتا رہا تو ٹائم کتنا اس کا ویسٹ ہوگا۔ یا تاش کھیلنا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک تاش ہی کھیلتا رہے، ریٹائر ہو گیا جی ویلا ہے، انہیں اور کی کرنا ہے، تاش ہی کھیلتا رہے، یا کوئی اور گیم کھیلتا رہے، لوڈو کھیلتا رہے، یا کوئی یعنی گیمیں تو انوسنٹ ہیں، سمجھ لیں بھی وہ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس میں انوالو ہو کر اپنی ساری توجہ خدا سے دور کر لیتے ہیں تو پھر غلط ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ٹائم فیکٹر بھی ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو، افسیوں 5 باب کی 16 ہے۔ وقت، افسیوں 5:16 میں کیا لکھا ہے؟ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ کلسیوں 4:5، چوتھے باب 5ویں آیت، کلسیوں۔ سو وقت کو غنیمت جانو، ریڈیمنگ دا ٹائم۔ اس کا مطلب خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اب بچوں کے لیے خاص طور پر، بچے جو دیکھ رہے ہیں شروع سے، وہی چیزیں ان کی سوچوں کا حصہ بنتے ہیں، انہی چیزوں پر وہ عمل کرتے ہیں، وہ ان کے کریکٹر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میں ٹی وی کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں دنیا سے محبت رکھنی ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں دنیا کی ہیں۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے، پہلا یوحنا 2 باب کی 15 آیت، نہ دنیا سے محبت رکھو اور نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں،
کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی، یہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے۔ سو ہم ان چیزوں سے محبت نہیں رکھیں گے۔ سو میرے خیال میں اتنا کافی ہے، یہیں پر ہم سٹاپ کریں گے کہ خدا اینڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا ہے جو پاک ہے، گاڈ از ہولی۔ جب ہولی کی بات آتی ہے، بائبل میں پڑھے گا نا پطرس کے خط میں، ہم نے تو کئی دفعہ اب اس کو ریپیٹ کیا ہے، اب تو یاد ہوگی پاک ہو جس طرح تمہارا بلانے والا میں پاک، کیونکہ میں پاک ہوں، خدا کہتا ہے تم بھی پاک، اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ سو ہم نے پاک ہونا ہے۔ پاک ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خدا کے لیے دنیا سے سیپریٹ ہونا اور خدا کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو جانا۔ خدا کے لیے جو چیز ڈیڈیکیٹڈ ہو گئی، اگر ہم اس کو پھر کسی اور کام کے لیے یوٹیلائز کریں گے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک بادشاہ نے ہیکل کے برتنوں کو لیا جو ہیکل میں خدا کی خدمت کے لیے مخصوص تھے، ان میں جب اس نے مے خواری کی تو خدا کا غضب، عدالت ظاہر ہوئی اور دیوار پر میسج لکھا خدا کی طرف سے گیا کہ تو تولا گیا اور کم نکلا، خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا۔ یعنی خدا ناپاک ہونے کو اس قدر اہمیت دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے حزقیل، اپنا دانیل، صدرک، میثق اور عبدنجو نے وہ کھانا جو بادشاہ کی طرف سے آتا تھا کھانے سے اس لیے انکار کر دیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کھانا کھانے سے ہم ناپاک نہ ہو جائیں۔ بیسیکل تو ہولینس ہی تھی۔ انہوں نے دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ اس مے سے جو بادشاہ پیتا تھا اور اس خوراک سے جو ان کو مل رہی تھی ناپاک نہ کرے۔ اس کا مطلب وہ پاکیزگی کے معیار کو برقرار رکھنا۔ اس کا مطلب سمپل سے یہ ہے، خدا کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ رکھنا۔ سمسون نے ڈیڈیکیٹ نہ رکھا، سمسون نے وہ ڈیڈیکیشن برقرار نہیں رکھی۔ وہ کام پرہیز جن سے اسے کرنا تھا اس نے وہ نہیں کیا، ناپاک ہو گیا۔ جب ہوا خدا کا روح اس سے جاتا رہا۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ خدا کا روح ہے جو ہمیں پاک کرتا ہے۔ آپ اپنے طور سے نہیں پاک ہو جاتے۔ یہ اچھا ہوگا اگر ہم اس کی یہ آیت دیکھ لیں، پہلا پطرس پہلے باب کی 2 آیت، اور پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ کے علم ثابت کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے، روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے کے لیے اس نے ہمیں بلایا۔ تو پاک کون سی چیز آپ کو کرتی ہے؟ ویسے جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ ناپاک ہوتے ہیں۔ میں گناہ کی حالت میں اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا اور میں نے بدی میں صورت پکڑی۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں، یسوع کا خون ہے جو آپ کے گناہوں کو دھوتا ہے، اس کا نام ہے بپتسمہ میں جو ہمیں دھوتا ہے۔ یاد ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے۔ یسوع کا خون ہے جو ہمیں دھوتا ہے۔ اب کیوں دیر کرتا ہے؟ اٹھ بپتسمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ دھلتے کیسے ہیں؟ یسوع کے نام سے۔ اور خدا کا روح ہے جو ہمیں پاک کرتا ہے۔ جو بھی ہم نے آیت پڑھی ہے نا، بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی تھے۔ پاک کون سی چیز کرے گی؟ خدا کا روح، یسوع کا نام، یسوع کا خون جو ہمیں پاک کرتا ہے۔ لیکن ونس ہم پاک ہو گئے تو پھر ہم نے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ پھر ہے جو جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے اندر پرانی نیچر ہے جو آپ کو گناہ کی طرف لے کر جائے گا۔ لکھا نا روح جسم کے خلاف خواہش کرتا ہے اور جسم روح کے خلاف،
اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اب جسم کے کام بھی ظاہر ہیں، اور ان میں لکھا ہے حرام کاری، ناپاکی، ناپاکی اس میں شامل ہے۔ جسم آپ کو ناپاکی کی طرف، حرام کاری کی طرف، بت پرستی کی طرف ادھر لے کر جائے گا۔ خدا کا روح ہے جو نئی نیچر آپ کو دیا، جو آپ کو پاک کرتا ہے، وہ آپ کو خدا کی طرف لے کر جائے گا۔ اب جنگ ہے، ہم نے ان خواہشوں سے پرہیز کرنا ہے جو جسم کی خواہشیں ہیں، یہی بدن کو مارتے کوٹتے رہنا ہے، یہی اپنی صلیب اٹھانا ہے، یہی پرانی خواہشوں کا انکار کرنا ہے، اور یہی لیسن ہے جو ہم نے سیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے جسم کو دنیا سے علیحدہ رکھنا، چونکہ جاننا ہے کہ میں خدا کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوں، دنیا سے علیحدہ ہو چکا ہوں۔ اس لیے میری یہ زبان اب میں نے خدا کے کاموں کے لیے استعمال کرنی، جھوٹ نہیں بولوں گا، بدگوئی نہیں کروں گا، قسمیں نہیں کھاؤں گا، بری باتیں، کوئی گندی بات میرے منہ سے، یہ ساری جو اسٹڈی ہم نے کی، آنکھوں کا ہم نے خیال رکھنا، کوئی میری یہ باڈی ناپاک نہ ہو جائے۔ اب سمجھ آتی ہے دانیل اور صدرک اور میشک نے جو عبدنجو کیوں اتنے کنسرنڈ تھے کہ کہیں ہم ناپاک نہ ہو جائیں۔ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں، وہ کاہن پاک تھے، لکھا تم پر مسح کرنے کا تیل لگا ہوا ہے تو مقدس ہو۔ باقی لوگ، کوئی مر جاتا لوگ کپڑے پھاڑتے، اس نے کہا تم کاہن ہو، تم ایسا نہیں کرو گے، یو آر سیپریٹ، تمہارے بال بکھرنے نہ پائیں، اور تم مردہ کے لیے ماتم بھی نہیں کرو گے، نہ اپنے کپڑے پھاڑو گے۔ ہارون کے بیٹے مر گئے اور وہ ان کے لیے رو نہیں سکتا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ اس قدر خدا کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ رکھنا ہے، کیونکہ ہم پاک ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے بغیر ہم خدا کو دیکھ نہیں سکیں۔ پاک ہو جس طرح تمہارا بلانے والا خدا پاک ہے۔ یہ صرف سیمنری کے کورس کا لیکچر ہی نہیں ہے یا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، میرے خیال میں یہ پریکٹیکل چیز ہے جس کو ہمیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہوگا، تاکہ ہر طرح سے ہم پاک بن جائیں، کیونکہ یسوع ناصری آ رہا ہے اپنی دلہن کو لینے کے لیے، اور دلہن پاک ہے۔ لکھا ہے ایسی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جو پاک اور بے عیب ہو، جس کے بدن میں داغ اور یہ جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو۔ اور جب ہم پاک نہیں ہوں گے جب تک، اس کے ساتھ آسمان پر جا نہیں سکیں۔ میں آخر میں یہ باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ صرف فارمیلٹی نہیں ہے یا کورس کیسا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہمیں پاک ہونا ہے، پاک ہو۔ آج کل دنیا اور کلیسیا میں ایسے فرق کرنا مشکل ہو گیا، سمجھ ہی نہیں آتی۔ دنیا کو دیکھیں، کلیسیا کو دیکھیں، ایک جیسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ کلیسیا کا مطلب کیا ہے؟ علیحدہ کیے ہوئے، چنے ہوئے لوگ، برگزیدہ لوگوں کی جماعت۔ ہم پاک بننا چاہتے ہیں۔ آئیے کھڑے ہوں، خدا سے کہیں خداوند مجھے پاک کر۔